میرے دوستو، یہ واقعہ یمن کے بادشاہ کا ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسے سچی محبت ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور 1000 سال پہلے اسے کیسے عقیدت و محبت ہوئی، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ مچل جائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک و شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یعنی کہ پہلے یمن کا بادشاہ تبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ساتھ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ لوگ جوگ در جوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا، یعنی عرب کی اس سرزمین کے پاس پہنچا جہاں کعبہ شریف ہے، تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ یعنی کہ اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے بھلا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ میرے دوستو، یہ کہنا تھا اس بادشاہ کا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی کی ہمت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا، مگر کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، کچھ افاقہ نہ ہوا، فائدہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض کو دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں اللہ کے گھر یعنی کہ بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون جو رس رہا تھا، نکل رہا تھا، وہ سب کچھ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ بادشاہ یہاں سے چل کر یعنی مکہ سے چل کر جب مدینہ پہنچا ہے تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں، ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی محبت! یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کرام کی کافی مالی امداد بھی کی، تعاون کیا اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہنا، تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر جانا کہ نسلاً بعد نسل یہ میرا خط محفوظ رکھے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔
پیارے دوستو، وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا: کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اے اللہ کے رسول، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ دوستو، شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کرام کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلتا چلا آیا تھا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 صدیاں گزر گئی۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست، ہاتھ در ہاتھ، مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، حفاظت میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کو جوق در جوق تشریف لا رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں، میرے گھر میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہر جائے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع اول حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا، حفاظت میں تھا۔ اللہ کی مرضی تو دیکھیے، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا: تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا: میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا: صالح بھائی، طبع کو آفرین و شاباش ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں اللہ کے دیے سے عطا کرنے سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو صرف آپ اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اسے آپ اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔